پہلے کہاں سے شروع کریں؟ کیونکہ خط سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ خط بڑا دلچسپ ہے۔ اسی سے آپ نے ابتدائیہ کی بگننگ کی تھی۔ نہیں، خط دلچسپ بھی ہے اور اہم بھی ہے، اس کے مندرجات بھی آپ نے سنے ہیں، تو مندرجات جو سنے ہیں، ابھی میں نے خط خود تو نہیں پڑھا، جب وہ ریلیز کریں گے تحریک انصاف والے تو دیکھیں گے، لیکن ابھی سر دست جو مندرجات آپ نے سنائے ہیں اور جو بیرسٹر گوہر صاحب نے یا فیصل چودھری نے بیان کیے ہیں مختلف ٹی وی چینلز پر، اب مجھے تو یہ کنفیوژن ہے کہ کیا یہ یک طرفہ محبت کا اظہار ہے یا انہوں نے خط کے اندر فوج کو اپنے آئینی رول تک محدود رکھنے کی بات کی ہے۔ یہی دو صورتحال ہیں۔ اگر تو انہوں نے فوج کو اپنے آئینی حد تک محدود رہنے کی اس خط کے اندر اپیل کی ہے، دیگر کوئی سیاسی موضوعات پہ انہیں گھسیٹنے کی کوشش نہیں کی، تو پھر تو شاید ہم اس خط کو ایک پازیٹیو لائٹ میں میں کم از کم دیکھ سکتا ہوں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے اور اس کے ساتھ اور بھی چیزوں کا ذکر کیا ہے تو پھر یہ یک طرفہ محبت کا اظہار ہے، اور ایسا اظہار کہ آپ ڈائریکٹلی انہیں لکھیں خط کے اندر اپنی گریوینسز بیان کریں اور ان گریوینسز کے اوپر ان کا موقف یا ان کی جو پوزیشن ہے اس کو بدلنے کی ان کو ایک رائے دیں، تو میرا خیال ہے یہ تحریک انصاف کی اپنی جو سیاست ہے جو پچھلے 3-4 سالوں میں کی تحریک انصاف نے، تو یہ اس سیاست کو ایک دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی کوشش ہے کہ جناب ہمارے ساتھ راضی ہو جائیں، اور آج آپ جن کے ساتھ اہتمام کر کے جن کو آپ نے بیساکھیاں فراہم کر رکھی ہیں وہ بیساکھیاں ان سے واپس لے لیں اور ہمیں فراہم کر دیں۔ اس سیاست کا ملک کو نقصان ہوگا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 76 سالوں سے جو دائروں کا سفر ہے وہ ختم ہی صرف اسی صورت ہوگا کہ جب سیاستدان کلیئرٹی کے ساتھ اس بات پر آ جائیں گے کہ ہم نے حکومت میں آنے کے لیے یا حکومت کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے، گرانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی مدد حاصل نہیں کرنی۔ یہی میثاق جمہوریت کا بھی اصل سپیرٹ تھا۔ اس کی شق نمبر 13 ہے غالباً جو اسپیسیفکلی یہی بات کرتی ہے۔ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ عمران خان صاحب اتنی تکلیفوں سے گزرنے کے بعد، ان کی جماعت اتنی تکلیفوں سے گزرنے کے بعد وہ اسی نقطے پر آئے گی، لیکن ابھی فی الحال جو نظر آ رہا ہے وہ تو کچھ اور ہے۔ یعنی یہ پیغام جو ہے یہ دبے لفظوں میں یہ ہے کہ بس کر دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آگے بڑھیں اور اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کریں، ان کو فارغ کریں اور ہم ہیں نا۔ لیکن وہ کیا کریں؟ محاذرائی اس حد تک بڑھ گئی ہے تو کہیں نہ تو کسی، اب دیکھیں نا، اب جیسے انہوں نے چیمپئنز ٹرافی کے اوپر بھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ ہم نہیں کریں گے احتجاج، تو سی بی ایمز لیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، احتجاج بھی دو قسم کے ہیں۔ انفارچونیٹلی جو تحریک انصاف جب بھی احتجاج کی بات کرتی ہے تو ذہن میں پہلے 9 مئی آتا ہے اور بعد میں دوسرے احتجاج کا خیال ذہن میں آتا ہے۔ تو یہ تحریک انصاف کے لیے ایک چیلنج ہے کہ وہ یہ جو ان کے اوپر 9 مئی کا دھبا لگا ہے، ایک وائلنٹ احتجاج ان کی طرف سے سامنے آیا تھا، کہ وہ کس طریقے سے اب اس کی نفی کرتے ہیں۔ بعد میں بھی جو احتجاج ہوئے، اسلام آباد میں جو احتجاج ہوا، اس میں خیر تحریک انصاف کے بارے میں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن حکومت کا جو رسپانس تھا، جو گولی چلائی گئی، وہ قطعاً ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اب جو صورتحال ہے اس میں ایک بڑے پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی بھی ضرورت ہے کہ ملک بحران سے باہر نکلے، سیاسی درجہ حرارت کم ہو، اور اس میں بلا شبہ اسٹیبلشمنٹ ایک فریق ہے۔ ابھی ہم لائک اٹ اور ناٹ کہ بہت زیادہ آئیڈیلزم میں چلے جائیں اور کہیں کہ جی کہ وہ فریق نہیں، وہ فریق ہے۔ ہم نے کس طرح حکمت عملی سے سیاستدانوں نے ان کے رول کو ختم کرنا ہے، جو سویلین سپیس ہم سیڈ کر چکے ہیں، کیسے وہ واپس لینی ہے، یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہونا چاہیے جس کے اوپر تمام جماعتوں کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کسی جماعت میں اس حوالے سے کلیئرٹی نہیں ہے۔ آپ پیکا آرڈیننس اٹھا کر دیکھیں، اس کے اندر مزید مشکلات کریٹ کر دی گئی میڈیا کے لیے۔ جو 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی، مزید سپیس سیڈ کر دی، اور اب اس سپیس جس طریقے سے سیڈ کی گئی ہے، آج جو ٹرانسفرز اینڈ پوسٹنگز ہوئی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پچھلے 1-2 دنوں میں، اس طرح تو کوئی بھی کورٹ محفوظ نہیں رہے۔ اس کے اوپر میں آتی ہوں کیونکہ اس کے اوپر آج تو کنونشن بھی تھا یہاں پہ اور پھر بائیکاٹ بھی تھا۔